اللہ 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 میرے بھائیو، ایمان اور عمل صالح کی زندگی انسان کے اندر عجب العجائب پیدا کرتی ہیں۔ عجب العجائب یعنی عجوبے میں عجیب قسم کا عجوبہ۔ آپ دیکھیں گے یہ کس وقت مظہر ہوتا ہے اس کا، یہ کس وقت عجیب چیز نظر آتی ہے۔ انسان خاص طور پر جب مصیبت میں ہوتا ہے، انسان جب آفت میں ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے انسان کا نقصان اس کے ذہن و دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور اتنا حاوی ہوتا ہے وہ نقصان، چاہے وہ مال کا ہو، چاہے وہ اولاد کا ہو، یا اس کے علاوہ اس سے وابستہ جو چیزیں ہیں اس کا ہو، اس قدر اس کے اوپر نقصان حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے۔ اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آپ رپورٹ الٹ کے دیکھ لیجئے خودکشیوں کی، آتم ہتیا کی، لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور اسلام میں یہ سختی سے منع ہے، بہت بدترین قسم کا جرم ہے کہ کوئی ایمان والا خودکشی کرے، اس لیے کہ موت حل نہیں ہے، موت کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ مصیبت چاہے جتنی آ جائے، جتنی بڑی ہو، جتنی سنگین ہو، اس وقت اگر ہم ایمان پر رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ اس مصیبت میں بھی وہ سکون ہمیں ملتا ہے، اس مصیبت میں بھی ہم وہ اطمینان حاصل کرتے ہیں جس کا تصور دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، غیر ایمان والا تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جزا فضا والے لوگ ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو یہ جزا فضا کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کے اوپر جتنی بڑی مصیبت آ جائے، اس کے جگر کا ٹکڑا اس کے سامنے جاتا ہوا نظر آتا ہو، اس سے بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سیدھا جنت میں ملاقات کا امیدوار بن جاتا ہے، سیدھا جنت میں ملاقات کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے حق میں دعائیں کرتا ہے، اپنے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ تب وہ ایمان کی اس کا استحکام اور اس کی مضبوطی ہمارے سامنے رہتی ہے۔ یہی تو نمونہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر۔ تمام انبیاء میں اور تمام انسانیت میں سب سے محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن مصیبتوں کا بادل یکے بعد دیگرے آپ کے اوپر آ رہا ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی، اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جو تربیت کی اور جس جیل اول کو آپ نے کی پرورش کی اور ان کی آپ نے تربیت کی، ان کو آپ نے ایمان سکھایا، ان کو آپ نے رسالت بتایا، آپ نے ان کے ذہن و دماغ کے اندر آخرت اس طرح بیٹھا دیا کہ وہ اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر جگہ وہ اپنی آخرت دیکھا کرتے تھے، آخرت میں اپنی منزل تلاشا کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے، میں پھر آج ایک غزوے کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں، وہ ہے غزوہ موتا۔ اور میں ایک بات کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس صرف عبادت میں نہیں ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معاملات میں بھی ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سیاست میں بھی ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جنگ اور جہاد میں بھی ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صلح و امن کے لیے بھی ہے۔ یعنی ہر میدان، ہر فیکلٹی، ہر شعبہ، ہر قدم پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تو انڈیویجولی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اور نہ اجتماعی زندگی میں اسے لاتے ہیں، نہ حکومتی پیمانے پر ہم اس کو اپناتے ہیں اور نہ غیر حکومتی پیمانے پر اسے اپناتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اتنے سارے مسائل ہیں۔ آپ جنگ موتا کو دیکھیے، اس کا سبب کیا تھا؟
صلح حدیبیہ کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک بڑی طاقت کو روک دیا صلح کر کے. ادھر عرب قبائل جو کوئی پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیلے تھے، اور بہت سارا ایسا علاقہ تھا جو عرب قبائل میں سے عیسائی دیانت اختیار کرتے تھے، عیسائی دین کے اوپر تھے، اور وہ ایک سب سے بڑی سپر پاور قوم کے ماتحت ہوا کرتے تھے، اور وہ رومی طاقت تھی. دو ہی طاقت تھی اس وقت، روم اور فارس کی. تو عرب کے اندر بہت سارے ایسے علاقے تھے، بہت سارے ایسے قبائل تھے جو رومی حکومت کے ماتحت میں تھے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطوط اور بہت سارے ایمبیسڈر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے لیے بھیجا تھا، خاص طور پر وہ علاقے جس کے ماتحت میں بڑا بڑا جتھا ہوا کرتا تھا، جس کا ایک اثر و رسوخ تھا دنیا کے اوپر. انہی میں سے ایک شرحبیل بن عمرو الغسانی، جو یہ علاقہ ابھی اردن، اس وقت کا جو اردن موجود ہے اس کے پاس ہے، فلسطین سے قریب. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمبیسڈر بنا کر کے بھیجا، اپنا خط پہ بنا لے کر بھیجا، اور انہیں اسلام کی دعوت دی. اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، کئی ایک قبائل کے پاس وہ لیٹر گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک کا معاملہ الگ الگ رہا، لیکن یہ واحد معاملہ وہ تھا جو بڑا سنگین ہوا. شرحبیل بن عمرو غسانی نے ایمبیسڈر کو قتل کر دیا، اور یہ ہر زمانے کے اندر یہ اصول رہا ہے اور آج بھی ہے کہ آپ کوئی بھی ملک کسی ایمبیسڈر کے اوپر، سفیر کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے، چاہے جتنی بڑی جنگ ہو جائے، چاہے دو ملک لڑتا ہو. اس کے لیے اس کے اوپر واجب ہے کہ ایک دوسرے کے سفیر کو وہ بولے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اسے قتل نہیں کر سکتے گا. یہ زمانے قدیم سے یہ عالمی قانون ہے، اس زمانے میں بھی یہ قانون تھا. اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراسلے اور خطوط کا یہ سلسلہ جاری کیا تھا اور شرحبیل کے پاس بھیجا. لیکن شرحبیل نے اپنی طاقت کے نتیجے میں اور رومی سلطنت کی ماتحتی کا جو غرور تھا، اس کے نتیجے میں حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا اور شدید تکلیف پہنچی، اور ایک عالمی قانون کی کیسے دھجی اڑائی گئی تھی آپ اندازہ کر لیجیے. اور اس وقت الحمدللہ مدینہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، جس کا شہرہ نہ صرف یہ کہ جزیرۃ العرب میں، یہ دنیا کی دو سپر پاور کے درمیان اور ان کے درباروں میں اس کا غلغلہ اور اس کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ یہ اسلامی حکومت دنیا کے افق کے اوپر ایک عجوبہ قوم بن کر کے سامنے آ رہی ہے. اور اس کے بعد بھی شرحبیل نے قتل کر دیا تھا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ تیار کیا، فوجی دستہ جو سب سے بڑا اس وقت کا دستہ تھا. صلح حدیبیہ میں نے بتایا آپ کو کہ صرف 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. جنگ احزاب میں بڑا جتھا مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا جتھا، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، جمادی الاولیٰ کا، 3000 کی فوج تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا بلقا کے علاقے میں، اسی شرحبیل کے علاقے کے اندر 3000 کی یہ فوج بنا کر. آپ جانتے ہیں اس میں کس کو رئیس بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلے اپنے محبوب ترین شخص کو، زید ابن حارثہ کو، اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا عبداللہ ابن رواحہ کو. کہا کہ زید ابن حارثہ یہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. اسلام اسی برابری کے لیے آیا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے محترم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے اوپر زید ابن حارثہ امارت لے کر کے جا رہے ہیں، چیف کمانڈر ہیں اس فوجی دستے کے. اور قریب ترین اسلام یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل سے آپ اپنا اعلان جاری کیجیے، گھر میں بیٹھ کر کے اعلان جاری کیجیے. جنگ ایسے نہیں ہوتی، جنگ کے اصول اور ضابطے ہیں. قریب ترین شخص کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر کے، کس کے ساتھ؟ آپ گویا آپ یہ جنگ روم کی طاقت سے لڑنے کے لیے بھیج گئے، جس کا اندازہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کو بھی نہیں ہو پایا تھا کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے. اس 3000 کے لیے کتنا بڑا جتھا مقابلے کے لیے آیا تھا؟
2 لاکھ اندازہ کیجیے۔ شرحبیل نے خود جب اس کو پتہ چلا کہ اسلامی حکومت کا فوجی دستہ آ رہا ہے ادھر، اس نے اپنے قبائل کو جمع کر کے 1 لاکھ کا دستہ جمع کیا، ادھر ہرقل کو خبر بھیجی کہ اسلامی حکومت کا حملہ ہونے والا ہے، اس نے ایک الگ 1 لاکھ فوجی دستہ تیار رکھا ہے۔ یعنی اس 2 لاکھ کا سامنا کس کو کرنا تھا؟ 3000 کو، جس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کتنے بڑے، صرف شرحبیل کے بلقا کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، جس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سے ان کا مقابلہ ہونا ہے۔ اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے اسلام کی دعوت دو گے۔ ہمارے ایمبیسڈر کو قتل کیا وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تو بعد میں لیا جائے گا اس کا بدلہ، لیکن پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ ہم میں سے ہے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کرنا۔ پھر تعلیم دی کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو گرجاؤں کے اندر الگ تھلگ آبادی سے ہیں اور ان کو جنگ و جدال سے کوئی مطلب نہیں، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ تمہارے مقابلے میں جو لوگ آنے والے ہیں صرف اس سے قتال ہوگی، جنگ کر۔ یہ سب بتا کر کے بھیجا۔ جب صحابہ کرام اس موقع پر پہنچے وہاں اس علاقے کے اندر، تب ان کے جاسوس نے بتایا کہ اتنے بڑے جتھا سے ملاقات ہونی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام تشویش میں پڑ گئے یہ لوگ، اور اس کے بعد آپسی مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا جائے کہ جتھا اتنا بڑا ہے اور ہم لوگ مقابلہ کریں ہر حالت میں؟ لیکن تیسرے امیر، پہلے زید ابن حارثہ تھے، جعفر ابن ابی طالب تھے، اور تیسرے کون تھے کہ زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ ابن رواحہ تمہارے امیر بنیں گے۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ نے پوری فوج کو تبلیغ کی اور ان کے اوپر ایک خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، بھائیوں، ہم لوگ دنیا سے مقابلہ دین کے لیے کرنے آئے ہیں، دولت کے لیے نہیں۔ دنیا کی خاطر ہمارا اس سے مقابلہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے ہر حالت میں بہتری ہے، یا تو ہم فتح پائیں گے یا پھر ہم شہید ہوں گے، اور ان دونوں میں سے کون سا درجہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ شہادت کا۔ ان دونوں میں بہتر کون سا درجہ ہے؟ شہادت کا۔ بس یہ جوش بھری تقریر نے صحابہ کرام کو جوش بھر دیا، اور اس بات پر اتفاق ہوا، لیکن مشورے سے ہوا، یعنی آپسی مشورے سے ہوا، اور پھر یہ طے پایا کہ نہیں، مقابلہ کیا جائے۔ مقابلہ تو خوب کیا، خوب مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، اور زبردست مقابلہ۔ اور اس کے بعد تیسرے عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی فوج، لیکن ایمان اس قدر مضبوط اور مستحکم تھا کہ اس فوج کے دانت کھٹے کر دیے، قدم اکھڑنے کو تھے، لیکن مقابلہ خوب زور و شور سے ہو رہا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس جنگ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، اور لا تعداد، ان کی جو تعداد اتنی تھی ان کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ کتنی ان کے لوگ شہید ہوئے۔ یہ حال تھا۔ لاسٹ میں جب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو پھر یہ بات آئی کہ اب یہ چیف کمانڈر کون بنے گا؟ ثابت ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈے کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ لوگوں سنو، اب ایک ایسے کمانڈر کی ضرورت ہے اس وقت جو اس سنگین مرحلے کو سنبھال سکے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ثابت تم ہی ہو، تم ہی رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں اس کے لائق آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ خالد ابن ولید ہے جو ابھی صرف 3 ماہ قبل اسلام لائے۔ یہ خالد ابن ولید ہے ہمارے درمیان، یہ اس کے ہاتھ میں جھنڈے دو۔ سب لوگوں نے بال اتفاق ان کے ہاتھ میں دیا، اور پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کو سنبھالا، اور سنبھالا ہی نہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی حکمت عملی کے ساتھ اسلامی فوج کی حفاظت کر لی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح سے تعبیر کیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح سے تعبیر کیا۔ اور قبل اس کے کہ یہاں کی موتا کی خبر مدینہ پہنچتی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے 3 امراء شہید ہو چکے، 3 کمانڈر شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے لوگوں کو خطاب کرتے بتایا کہ اس جنگ میں زید ابن حارثہ شہید ہو چکے ہیں، جعفر ابن ابی طالب شہید ہو چکے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اندر لرزش نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے
اس جنگ کو سنبھالا اور اللہ اس علم کو اور اس جھنڈے کو پکڑا، فتح اللہ علیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فتح نصیب فرمائی۔ میرے بھائی وہ کیسے فتح ہوئی آپ اندازہ کیجئے۔ خالد بن ولید کا جو جتھا پہلے سے مرتب تھا، اس کے ذریعے سے تو انہوں نے سب سے پہلے ترتیب کو انہوں نے چینج کر دیا۔ جتنے لوگ آگے تھے دائیں اور بائیں تھے، اور جتنے لوگ پیچھے تھے، پیچھے والے کو سیدھا آگے لے کر کے آئے، سیدھا لے کر کے آگے آئے، دائیں کو بائیں میں تبدیل کیا، بائیں کو دائیں میں تبدیل کیا، اور ایسا لگا کہ یہ پوری فوج کیا ہو گئی ہے؟ نئی، پوری فوج نئی ہو گئی ہے۔ اور یہ حکمت عملی تھی جنگی کمک کی کہ اب مسلمانوں کے پاس مدینے سے کمک لگاتار آ رہی ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید، بخاری کی روایتیں خود کہتے ہیں کہ اس دن میری ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اس شخص کے ہاتھ سے 9 تلوار کا ٹوٹنا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے تہہ کر دیے گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو جنگ کا جو ماحول، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ کیا، یہ کمک چینج کیا۔ جیسے ہی غسانیوں کی فوج نے یہ دیکھا کہ یہ تو بالکل نیا آدمی ہے، ان کو رعب طاری ہو گیا۔ ایسا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ مدینے سے پوری فوج جو ہے لگاتار آ رہی ہے، اور یہ ہر چینج اس میں چینج کر رہے تھے، مرحلہ بر مرحلہ ایک کو آگے کیا۔ جب اس کو دیکھ لیا ان لوگوں نے، پھر اس کے بعد دوسری ٹیم کو چینج کر دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر اور اپنی فوج کی حفاظت کے پیش نظر، آپ اندازہ کیجئے، اپنی فوج کی حفاظت کی پیش نظر انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ ادھر غسانیوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہمیں اپنی جنگی ٹیکنک کے نتیجے میں اندر کھینچ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے گھیرے میں لے کر کے یک بیک ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ ادھر خالد بن ولید پیچھے ہٹ گئے تھے، ادھر غسانی فوجیں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دونوں کا ایک الگ الگ مقصد تھا، دونوں کا الگ الگ مدعا تھا، اسی لیے یہ جنگ فتح سے تصور کی جاتی ہے۔ 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے ہو رہا ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ اور یہ پہلی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو آپ یاد رکھیں، یا اس کے پس منظر کو جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے اس کو آپ یاد رکھیے۔ اگلے خطبے میں ہم اس کی تمدید بیان کریں گے جنگ تبوک کے تعلق سے۔ یہ اس جنگ کے فوائد آپ دیکھیے۔ ایک تو پہلی چیز جو میں نے تمہید کے طور پر کہا کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان جس قدر اللہ رب العالمین، موت تو آنی ہے، جنگ کے میدان میں موت یاد نہیں کی جاتی، موت کو ہتھیلی پر لیا جاتا ہے، موت سے محبت کی جاتی ہے، اور یہی صحابہ کرام کے اندر تھی۔ اسی لیے رستم نے کہا تھا کہ ارے ان لوگوں سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جو زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس سے مقابلہ کوئی قوم کر نہیں سکتی ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا نمونہ میرے بھائیوں۔ اور یہ کمک جب مدینہ میں واپسی آیا تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کمک میں سے کچھ لوگ جلدی سے اس جنگ سے نکل کے مدینہ کی طرف چلے گئے تھے، جس پر مدینہ کے لوگوں نے کچھ بولنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ یہ لوگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، آپ اندازہ کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت پیش کی، کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، انتم القرارون، تم لوگ تو لگاتار حملے کرنے والے ہو، تم پلٹ کر کے پھر وہاں جانے والے ہو۔ تو حالات کے پیش نظر جو ہے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں جنگی، میں نے پہلے کئی خطبے میں یہ کہا ہے کہ جنگ اور جہاد یہ قتل اور غارت گری کا نام نہیں ہے، قتل اور غارت گری کا نام نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یا وہ تنظیمیں جو جہاد کا نعرہ بلند کرتی ہیں، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آپ جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیے اور آپ کے پاس طاقت موجود نہ ہو، وہ جہاد الدفاع ہے۔ لیکن اقدامی جہاد تو کسی بھی صورت میں اقدام کرنا نہیں ہے، آپ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ معصوموں کی جانیں جانا، بلا وجہ فوجیوں کو، آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری فوج کا کھولا ہی نہیں تھا، بحری فوج میں یا بحری جنگ کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس اتنی بڑی فوج تھی کہ دنیا میں اتنا بڑا فاتح گزرا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا فاتح گزرا ہی نہیں ہے۔
جتنے بڑے خطۂ ارض کے اوپر عمر کی حکومت تھی دوسرے کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب کہا گیا کہ نہیں بحری دستے کو بھیجا جائے اور بحری جنگ شروع کی جائے، انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے فوجیوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ اتنی بڑی قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحری جنگ کھلی تھی، اور پھر وہ بھی بہت کامیاب ہوئی۔ تو حالات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ کس موقع پر کس حالات میں کس طرح کے اقدامات ہوں گے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس جنگ کے میدان کے اندر بھی ہے، جنگ کے میدان کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا ایمان کو مضبوط رکھے، اور اکابر علماء نے آج سے 25 سال پہلے کہا تھا، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یہ لوگ، آج بھی ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے۔ وہ 25 سے 30 سال قبل جب جہاد اور جہاد کا نعرہ بلند کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو تم امت اسلامیہ کی حالت ہے یہ جہاد کا نعرہ کھوکھلا ہے۔ جہاد کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ پہلے روحانی تیاری کر لی جائے مکمل طور پر، اور روحانی طور پر تیاری کے بعد اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت تیار کیجئے، قوت تیار کیجئے۔ اگر اسلامی حکومت کی معصوموں کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے تو دوسری اسلامی حکومت کیا کر رہی ہے کہ اس بم کو روکنے کی طاقت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایک عجیب معمہ ہے کہ مقابلہ فوجیوں کے درمیان نہیں ہو رہا ہے، فوجی ایک مقابلہ کر رہا ہے معصوموں کے اوپر، فوجی مقابلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے جنگ کی شروعات سے پہلے کچھ نہ کچھ خطہ تھا، کچھ نہ کچھ اسکیمیں تھیں، کچھ نہ کچھ سازشیں تھیں، کچھ نہ کچھ مدعا اور نصب العین تھا کسی قوم کا، اور اس قوم کو مدعا کسی بھی قیمت کے اوپر حاصل کرنا تھا۔ اب اس مدعا کی اپنی حفاظت، اپنے اغراض کی حفاظت کوئی دنیا قوم نہیں کرے گی۔ جنگ بندی کے کتنا ویٹو ہو چکا، پھر بھی جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت بھی اگر فلسطین کی جنگ کا مسئلہ معمہ ہے لوگوں کے سامنے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ قوم پڑھتی لکھتی نہیں، جاہل قوم ہے۔ اس قوم کے پاس جہالت اتنی ہے کہ اس کے پاس شعور تک نہیں ہے کہ اس کا دشمن کون ہے اور اس کا دوست کون ہے۔ اس وقت اگر فلسطین کا مسئلہ بھی نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو، اور اکثر ہندوستان میں یہ عوام ملی تنظیموں کے ذمہ داروں کو ہمیشہ گالیاں دیتی رہتی ہے، اور عالمی پیمانے پر یہ پوری عوام ایسی سعودی حکومت کو تو جزیرۃ العرب کے حکومت کو، امارات کو تو اس کو تو اس کو دیکھیے اس کے اوپر کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مسائل معلوم، ابھی تازہ ترین مسئلہ ہندوستان کی ایک وزیرہ جو گئیں مدینے کے اندر، اس کو لے کے ہنگامہ کھڑا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تم لوگ کم سے کم عقل اور شعور تو رکھو کہ مسئلہ اگر کچھ ہے تو پہلے دین کی جانکاری تو لو کہ مدینے کے اندر، حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر غیر مسلم جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے۔ تم نے سیدھا آواز اٹھانی شروع کر دی، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ بے دین ہو گئے۔ عجیب حال ہے، نہ تو مسئلہ یہ سمجھتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں، نہ علماء سے ان کا رابطہ رہتا ہے۔ ہوا پرستی ہے، ہوا پرستی، خواہشات ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ذرا سا تأمل نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ کچھ رکے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ زبان اللہ نے دی ہے، عام زندگی میں تو اس کی زبان چلتی ہی ہے، دینی مسائل کے اندر بھی ایسی ہی یہ جوہلا اپنی زبانیں چلاتے ہیں۔ اس قدر یہ بے شعوری کا عالم ہے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا، ایک جیل اول اس امت کا جو ہے جیل اول، میرے بھائیوں یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر اس کے راستے پر چلے آئیں تو دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو مقابلہ کرتے۔ لیکن اگر ان کے راستے پر ہم نہیں رہیں گے تو 30 سال پہلے اکابر علماء نے یہ کہا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے اور اس میں کامیابی نہیں حاصل ہوگی، آج تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے 1949 سے
اسرائیل کا قیام ہوا ہے، فلسطین اور فلسطینیوں کو کیا فائدہ حاصل ہوا، اور کتنی جنگیں ہوئیں، اس کے مفاد کیا ہوئے؟ کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے؟ وہ ہماری مقدس سرزمین ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا لا قدر اللہ، میری بات کا غلط یہ مت لیجئے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ فلسطین کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہو جائے؟ ہاں نہیں ہے، ہوا ہے، اسلامی حکومت کے درمیان ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، ان کے بعد صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، لا قدر اللہ، اللہ تعالیٰ وہ دن ہم لوگوں کو نہ دکھائے، لیکن اگر ایسا ہوگا تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اسی سعودی عرب کے اوپر کتنا زمانہ گزرا ہے سوائے 70 سال کے؟ دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، قومیں ایک دوسرے کے اوپر فاتح ہوتی ہیں، لیکن وہ قوم باشعور ہے جو اپنے آپ کو بچا کر کے بھی چلاتی ہے۔ بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بزدل ہے، بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس خطہ نہیں ہے، بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مد مقابل کے سامنے کھڑا نہیں ہونے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں۔ حکومتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کے اوپر کتنا خطبہ دیا جائے پھر بھی کم ہوگا، اس لیے یہاں بتانا مقصود صرف یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے لیے نمونہ ایمان مضبوط رہنا چاہیے، ایمان کو مستحکم کیجیے، شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مشورے سے کام ہونے چاہیے، اہل علم سے رابطہ ہونا چاہیے تاکہ آپ رہنمائی حاصل کر سکیں کہ اس مسئلے میں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اہل علم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یعنی پتہ نہیں وہ سوال کس لیے کرنا چاہتے ہیں، جانکاری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے اپنے دماغ میں کوئی بات بیٹھا لی ہے اور اہل علم سے پوچھتے ہیں، جب وہ جواب دیتے ہیں تو اس کے اوپر رد عمل کرتے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو یہ بات آ گئی، تو اس کا مطلب تم اس سے زیادہ قابل ہو۔ اگر تم اس سے زیادہ قابل ہو اور اس سے زیادہ تم کو معلومات حاصل ہیں، اس سے زیادہ تمہیں منہج معلوم ہے، تو اس سے سوال کرنا حماقت کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور ہر کسی کو اس کی ہر بات کا جواب دینا تو ممکن نہیں ہے۔ جب انسان نہیں سمجھتا ہو اور ذہن میں کوئی موقف کو بیٹھا لیتا ہو تو اس کو آپ نہیں سمجھا پائیں گے، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ خوارج اسی لیے جو تو نہیں سمجھتے ہیں، خوارج اسی لیے تو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی دیندار نظر آتا ہے خوارج سے زیادہ؟ جس کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ظاہری طور پر ان کا دین کتنا اونچا رہتا ہے۔ تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے اس کی نماز کے آگے، اور تم اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے تم اس کے روزے کے آگے، لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے کمان سے تیر کھٹ سے نکل جاتا ہے۔ دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اصلاح، ہم لوگوں کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔